بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 10 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 034552345518 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 10۔ اسی کے ساتھ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے مفتوحہ مقامات میں بغاوت پھیلائی جائے۔ ان انتظامات سے سلطنت ایران میں نئی زندگی پیدا ہو گئی اور تمام مفتوحہ مقامات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ مسنا مجبور ہو کر عرب کی سرحد میں ہٹ آئے اور ربیہ اور مدر کے قبائل کو جو اطراف عراق میں پھیلے ہوئے تھے ایک تاریخ معین تک علم اسلامی کے نیچے جمع ہونے کے لیے طلب کیا۔ نیز دربار خلافت کو اہل فارس کی تیاریوں سے مفصل طور پر مطلع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کی تیاریوں کا حال سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بڑے رتبے کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے، 20,000 مجاہدین کے ساتھ مہم عراق کی تقسیم پر مامور کیا۔ اس فوج کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس میں تقریباً 17 صحابی تھے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں جوہر شجاعت دکھا چکے تھے۔ 300 وہ تھے جنہیں بیت الرضوان کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ نیز اسی قدر وہ بزرگ تھے جو فتح مکہ میں موجود تھے، اور 700 ایسے تھے جو خود صحابی نہ تھے لیکن ان کی اولاد ہونے کا فخر رکھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراف پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ مسنا 8,000 آدمیوں کے ساتھ مقام ذی قار میں اس عظیم الشان قمر کا انتظار کر رہے تھے کہ اس اثنا میں ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کے بھائی مغنہ شراف آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور مسنا نے جو ضروری مشورے دیے تھے ان سے بیان کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام جاہلیت میں نواحِ عراق کی سیاحت کی تھی اور وہ اس سرزمین کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے خاص طور پر ہدایت کر دی تھی کہ فوج کا جہاں پڑاؤ ہو وہاں کے مفصل حالات لکھ کر آپ کے پاس بھیجے جائیں۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نقشہ، لشکر کا پھیلاؤ، فرودگاہ کی حالت اور رسد کی کیفیت سے ان کو اطلاع دی۔ اس کے جواب میں دربار خلافت سے ایک مفصل بیان آیا جس میں فوج کی نقل و حرکت، حملے کا بندوبست، لشکر کی ترتیب اور فوج کی تقسیم کے متعلق ہدایتیں درج تھیں۔ اسی کے ساتھ حکم دیا گیا کہ شراف سے بڑھ کر قادسیہ کو میدان کارزار قرار دیں اور اس طرح مورچے جمائیں کہ فارس کی زمین سامنے ہو اور عرب کا پہاڑ حفاظت کا کام دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت کی ہدایت کے مطابق شراف سے بڑھ کر قادسیہ میں مورچہ جمایا اور نعمان بن مقرن کے ساتھ 14 نامور اشخاص کو منتخب کر کے دربار ایران میں سفیر بنا کر بھیجا کہ شاہ ایران اور اس کے رفقا کو اسلام کی ترغیب دیں، لیکن جو لوگ دولت و حکومت کے نشے میں مخمود تھے وہ خانہ بدوش عرب اور ان کے مذہب کو کب خاطر ملاتے۔ چنانچہ سفارت گئی اور ناکام واپس آئی۔ اس واقعے کے بعد کئی مہینے تک دونوں طرف سے سکوت رہا۔ رستم 60,000 کی فوج کے ساتھ سابات میں پڑا تھا اور یزدگرد کی تاکید کے باوجود جنگ سے جی چرا رہا تھا، اور مسلمان آس پاس کے دیہات پر چڑھ جاتے تھے اور رسد کے مویشی وغیرہ حاصل کر لاتے تھے۔ جب اس حالت نے طول کھینچا تو مجبور ہو کر رستم کو مقابلے کے لیے بڑھنا پڑا اور ایرانی فوجیں سابات سے نکل کر قادسیہ کے میدان میں خیمہ زن ہوئیں۔ رستم قادسیہ میں پہنچ کر بھی جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرتا رہا اور مدت و سفرہ کی آمد و رفت اور نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن مسلمانوں کا آخری اور قطعی جواب یہ ہوتا تھا کہ اگر اسلام یا جزیہ منظور نہیں ہے تو تلوار سے فیصلہ ہوگا۔
رستم جب مصالحت کی تمام تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو سخت برہم ہوا اور قسم کھا کر کہا، آفتاب کی قسم، اب میں تمام عربوں کو ویران کر دوں گا۔ قادسیہ کی فیصلہ کن جنگ، اور غضبناک ہو کر فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور خود تمام رات جنگی تیاریوں میں مصروف رہا۔ صبح کے وقت قادسیہ کا میدان اجمی سپاہیوں سے آدمیوں کا جنگل نظر آنے لگا، جس کے پیچھے پیچھے ہاتھیوں کے کالے کالے پہاڑ عجیب قسم کے خوفناک سما پیدا کر رہے تھے۔ دوسری طرف مجاہدین اسلام کا لشکر جرار صف بستر کھڑا تھا۔ اللہ اکبر کے نعروں سے جنگ شروع ہوئی۔ دن بھر ہنگامہ محشر برپا رہا۔ شام کو جب تاریکی چھا گئی تو دونوں حریف اپنے اپنے خیموں میں واپس آئے۔ قادسیہ کا یہ پہلا معرکہ تھا اور عربی میں اس کو یوم الارماس کہتے ہیں۔ قادسیہ کی دوسری جنگ معرکہ اغواس کے نام سے مشہور ہے۔ اس معرکے میں مہم شام کی 6000 فوج عین جنگ کے وقت پہنچی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد بھی جن کے ساتھ بیش قیمت تحائف تھے، عین جنگ کے موقع پر پہنچے اور پکار کر کہا، امیر المومنین نے یہ انعام ان کے لیے بھیجا ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ اس نے مسلمانوں کے جوش و خروش کو اور بھی بھڑکا دیا۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی۔ شام تک مسلمان 2000 اور ایرانی 10,000 مقتول و مجروح ہوئے، لیکن فتح و شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ تیسرا معرکہ یوم الاماس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں مسلمانوں نے سب سے پہلے کوہ پے کر ہاتھیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایرانیوں کے مقابلے میں مجاہدین اسلام کو ہمیشہ اس کالی آندھی سے نقصان پہنچا تھا۔ اگرچہ طغفا نے اونٹوں پر سیاہ جھول ڈال کر ہاتھی کا جواب ایجاد کر لیا تھا، تاہم یہ کالے دیو جس طرف جھک پڑتے تھے سب کی سب پس جاتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخم و سلم وغیرہ پارسی 9 مسلموں سے اس سیاہ بلا کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں اور سونڈ بیکار کر دیے جائیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال اور ربی کو اس خدمت پر مامور کیا۔ ان لوگوں نے ہاتھیوں کو نظر میں لے لیا اور برچھے مار مار کے آنکھیں بیکار کر دی۔ طاقہ نے آگے بڑھ کر پیر سفید کی سونڈ پر ایسی تلوار ماری کہ مستک الگ ہو گئی۔ جھرجھری لے کر بھاگا۔ اس کا بھاگنا تھا کہ تمام ہاتھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس طرح دم کے دم میں یہ سیاہ بادل چھٹ گیا۔ اب بہادروں کو حوصلہ افزائی کا موقع ملا۔ دن بھر ہنگامہ کارزار گرم رہا۔ رات کے وقت بھی اس کا سلسلہ جاری رہا اور اس زور کا رن پڑا کہ نعروں کی غرض سے زمین دہل اٹھی تھی۔ اسی مناسبت سے اس رات کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ رستم پامردی اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، لیکن آخر میں زخموں سے چور ہو کر بھاگ نکلا اور ایک نہر میں کود پڑا کہ تیر کر نکل جائے گا۔ بلال نامی ایک مسلمان سپاہی نے تعاقب کیا اور ٹانگیں پکڑ کر نہر سے باہر کھینچ لایا اور تلوار سے کام تمام کر دیا۔ رستم کی زندگی کے ساتھ سلطنت ایران کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ ایرانی سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے دور تک تعاقب کر کے ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دی۔ قادسیہ کے مارکوں نے خاندان کسریٰ کی قسمت کا آخری فیصلہ کر دیا۔ درفش قادیانی ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو گیا اور اسلامی علم نہایت شان و شوکت کے ساتھ ایران کی سرزمین پر لہرانے لگا۔ مسلمانوں نے قادسیہ سے بڑھ کر آسانی کے ساتھ بابل، کوسی، بحرہ، شیر اور خود نوشیروانی دارالحکومت مدائن پر قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں نے مدائن سے نکل کر جلولہ کو اپنا فوجی مرکز قرار دیا۔ اس دوران میں رستم کے بھائی خرمزاد نے حسن تدبیر سے ایک بڑی زبردست فوج جمع کر لی۔ سعد نے ہاشم بن عقبہ کو جلولہ کی تسخیر پر مامور کیا۔ جلولہ چونکہ نہایت مستحکم مقام تھا، اس لیے مہینوں کے محاصرے کے بعد مفتوح ہوا۔ یہاں سے قاقہ کی سپردگی میں ایک جمعیت حلوان کی طرف بڑھی اور خسرو شنوم کو شکست دے کر شہر پر قابض ہو گیا۔
काका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हल्वान में क़याम किया और आम मनादी करा दी कि जो लोग इस्लाम बाजजिया कबूल कर लेंगे वो मामून और महफूज रहेंगे। इस मनादी में बहुत से उमरा और रोसा बरजा और रगबत इस्लाम में आ गए। ये इराक की आखिरी फतह थी क्योंकि यहाँ इसकी हद खत्म हो जाती है। तफसीर इराक के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दिली ख्वाहिश थी कि जंग का सिलसिला मुनक़ता हो जाए और वो फरमाया करते थे कि काश हमारे और फारिस के दरमियान आग का पहाड़ होता कि ना वो हम पर हमला कर सकते ना हम उन पर चढ़ सकते। लेकिन ईरानियों को इराक से निकल जाने के बाद किसी तरह चैन नहीं आता था। चुनाचा यज़गर्द में मार्का जलूला के बाद मरौकी को मरकज बनाकर नए सिरे से हुकूमत के ठाठ लगाए और तमाम मुल्क में फरामीन और नकीब भेजकर लोगों को अरबों की मकावमत पर आमादा किया। यज़गर्द के फरामीन ने तमाम ममालिक में आग लगा दी और तकरीबन 1.5 लाख आदमियों का टिड्डी दल कम में आकर मुश्तमा हो गया। यज़गर्द ने मर्दान शाह को सरदार लश्कर मुकर्रर करके नहावन की तरफ रवाना किया। इस मार्के में दरफश कादियानी, जिसको अजम निहायत मुतबरक समझते थे, फाल नेक के ख्याल से निकाला गया और जब मरवान शाह रवाना हुआ तो ये मुबारक फुरैरा उस पर साया करता जाता था। ईरानियों की इन तैयारियों का हाथ सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नौमान बिन मकरन को 30,000 की जमीयत के साथ इस ईरानी तूफान को आगे बढ़ने से रोकने का हुक्म दिया। नहावन के करीब दोनों फौजें सरगर्म पैकार हुई और इस जोर का रन पड़ा कि कासिया के बाद ऐसी खूनरेज जंग कोई नहीं हुई थी। यहाँ तक कि इस जंग में खुद इस्लामी सिपहसालार नौमान शहीद हो गए। उनके बाद उनके भाई नईम बिन मकरन ने अलम हाथ में लेकर बदस्तूर जंग जारी रखी और रात होते होते अजमियों के पांव खड़ गए। मुसलमानों ने हमदान तक ताक़ुब किया। इस लड़ाई में तकरीबन 3,000 अजमी खेत रहे। नताइज के लिहाज से मुसलमानों ने इसका नाम फतहुल फतूह रखा। फिरोज, जिसके हाथ से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत मुक़द्दर थी, इसी लड़ाई में गिरफ्तार हुआ था। आम लश्कर कशी। वाक़या नहावन के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख्याल पैदा हुआ कि जब तक तख्ते क़यानी का वारिस ईरान की सरजमीन पर मौजूद है, बगावत और जंग का फितना फर्द न होगा। इस बिना पर आम लश्कर कशी का इरादा किया और अपने हाथ से मुतादिद अलम तैयार करके मशहूर अफसरों को दिए और उन्हें खास ममालिक की तरफ रवाना किया। चुनाचा सन 21 हिजरी में ये सब गाजियान इस्लाम अपने अपने मुतय्यना ममालिक की तरफ रवाना हो गए और निहायत जोश खरोश से हमला करके तमाम ममालिक को इस्लाम का ज़ेरंगी कर दिया और सिर्फ 1.5-2 बरस के अरसे में किसरा की हुकूमत नीस्त नाबूद हो गई। खानदानी कयानी का आखिरी ताजदार ईरान से भागकर खाकान के दरबार में पहुंचा। खाकान ने इसकी बड़ी इज्जत तौकीर की और एक फौज गिरां के साथ यज़गर्द को हमरा लेकर खुरासान की तरफ बढ़ा और खाकान ने अहनफ बिन कैस के मुकाबले में सफराई की, लेकिन सफाई के 2 ही हाथ में उसके अज़्म इस्तक़लाल को मुतज़ल्ज़ल कर दिया और उसके ज़हन नशीन हो गया कि ऐसे बहादुरों को छेड़ना मसलियत नहीं। चुनाचा इसी रुकत कूच का हुक्म दे दिया और अपने हुदूद में वापस चला गया। यज़गर्द को खाकान के वापस जाने की खबर मिली तो मायूस होकर खजाना और जवाहरात साथ लिए तुर्किस्तान का अज़म किया। दरबारियों ने देखा कि मुल्क की दौलत हाथ से निकली जाती है तो रोका। उसने ना माना तो मुकाबला करके तमाम माल असबाब एक एक करके छीन लिया। यज़गर्द बेसर सामान खाकान के पास पहुंचा। खुदा ताला की नाफरमानी के बाइस मुद्दतों फरगाना की गलियों में खाक छानता रहा। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। तर्जुमा: खुदाया, तू ही मुल्कों का मालिक है, जिसको चाहता है मुल्क देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। सारी भलाइयां तेरे ही हाथ में हैं।
احنف نے بارگاہ خلافت میں نامہ فتح روانہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام آدمیوں کو جمع کر کے یہ مژدہ جانفزہ سنایا اور ایک مؤثر تقریر کی۔ آخر میں فرمایا کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی اور اب وہ کسی طرح اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر تم بھی صراط مستقیم پر قائم نہ رہے تو خدا تعالیٰ تم سے بھی حکومت چھین کر دوسروں کو دے دے گا۔ فتوحات شام۔ ممالک شام میں سے اجنادین بصرہ اور دوسرے چھوٹے چھوٹے مقامات عہد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فتح ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو دمشق محاصرے کی حالت میں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ نے رجب سن 14 ہجری میں اپنے حسن تدبر سے اس کو مسخر کر لیا۔ رومی دمشق کی شکست سے سخت برہم ہوئے اور ہر طرف سے فوجیں جمع کر کے مقام بیسان میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کے سامنے فحل میں پڑاؤ ڈالا۔ عیسائیوں کی درخواست پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر گئے، لیکن مصالحت کی کوئی صورت نہ نکلی۔ آخرکار ذوالقعدہ 14 ہجری میں فحل کے میدان میں نہایت خونریز مارکا پیش آیا، خصوصاً آخری مارکا نہایت سخت تھا۔ بالآخر یہ میدان بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ غنیم کے پاؤں کھڑ گئے اور مسلمان اردن کے تمام شہر اور مقامات پر قابض ہو گئے۔ رعایا زمیں قرار دی گئی اور ہر جگہ اعلان کر دیا گیا کہ مقتولین کی جان و مال، مضامین، مکانات، گرجے اور عبادت گاہیں سب محفوظ ہیں۔ دمشق اور اردن مفتوح ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے حمص کا رخ کیا۔ راہ میں بالبک، حما، شیراز اور مرات النعمان فتح کرتے ہوئے حمص پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ حمص والوں نے ایک مدت تک مدافعت کرنے کے بعد مصالحت کر لی۔ سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں متعین کر کے لاسٹیا کا رخ کیا اور ایک خاص تدبیر سے اس کے مستحکم قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ حمص کی فتح کے بعد اسلامی فوجوں نے ہرقل کی پایہ تخت انطاکیہ کا رخ کیا، لیکن بارگاہ خلافت سے حکم پہنچا کہ اس سال آگے بڑھنے کا ارادہ نہ کیا جائے، اس لیے فوجیں واپس آ گئیں۔ میدان یرموک اور شام کی قسمت کا فیصلہ۔ دمشق، حمص اور لاسقیہ کی پیہم اور متواتر حریمتوں نے قیصر کو سخت برہم کر دیا اور وہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اپنی شہنشاہی کا پورا زور صرف کرنے پر آمادہ ہو گیا اور انطاکیہ میں فوجوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طوفان کو روکنے کے لیے افسروں کے مشورے سے تمام ممالک مفتوحہ کو خالی کر کے دمشق میں اپنی قوت میں مجتمع کی اور زمیوں سے جو کچھ جزیہ وصول کیا گیا تھا سب واپس کر دیا گیا، کیونکہ اب مسلمان ان کی حفاظت کو سے مجبور تھے۔ اس واقعے کا عیسائیوں اور یہودیوں پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے تھے کہ خدا تم کو جلد واپس لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفتوحہ مقامات سے مسلمانوں کے ہٹ آنے کی خبر ملی تو پہلے وہ بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن جب معلوم ہوا کہ تمام افسروں کی یہی رائے تھی تو فی الجملہ تسلی ہو گئی اور فرمایا خدا کی اسی میں مصلحت ہوگی۔ سعید بن عامر کو 1000 کی جمعیت کے ساتھ مدد کے لیے روانہ کیا اور قاصد کو ہدایت کی کہ خود ایک ایک صف میں جا کر زبانی یہ پیغام پہنچانا۔ ترجمہ۔ اردن کی حدود میں یرموک کا میدان ضروریات جنگ کے لحاظ سے نہایت با موقع تھا، اس لیے اس اہم مارکے کے لیے اسی میدان کو منتخب کیا گیا۔ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 30 یا 32,000 تھی، لیکن سب کے سب یگانہ روزگار تھے۔ اس فوج کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تقریباً 1000 ایسے بزرگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک دیکھا تھا۔
100 وہ تھے جو غزوہ بدر میں حضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکاب رہ چکے تھے۔ عام مجاہدین بھی ایسے قبائل سے تعلق رکھتے تھے جو اپنی شجاعت اور سپاہ گری میں نظیر نہیں رکھتے تھے۔ یرموک کا پہلا معرکہ بے نتیجہ رہا۔ 5ویں رجب سن 15 ہجری کو دوسرا معرکہ پیش آیا۔ رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ 30,000 آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لی تھی کہ بھاگنے کا خیال تک نہ آئے۔ ہزاروں پادری اور بشپ ہاتھوں میں صلیب لیے آگے آگے تھے اور حضرت عیسیٰ کا نام لے کر جوش دلاتے تھے۔ اس جوش و اہتمام کے ساتھ رومیوں نے حملہ کیا۔ فریقین میں بڑی خونریز جنگ ہوئی، لیکن انجام کار مسلمانوں کی ثابت قدمی اور پامردی کے آگے ان کے پاؤں کھڑ گئے۔ تقریباً 1 لاکھ عیسائی کھیت رہے اور مسلمان کل 3,000 کام آئے۔ قیصر کو اس ہزیمت کی خبر ملی تو حسرت و افسوس کے ساتھ شام کو الوداع کہہ کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدہ فتح سنا تو اسی وقت سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کیا۔ فتح یرموک کے بعد اسلامی فوجیں تمام اطراف ملک میں پھیل گئیں اور کنسرین، انطاکیہ، جوما، سرمین، توزی، قورس، تلغراد اور ولوک، رایان وغیرہ چھوٹے چھوٹے مقامات نہایت آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے۔ بیت المقدس۔ فلسطین کی مہم پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہوئے تھے۔ انہوں نے نابلس، لد، امواس، بیت جبرین وغیرہ پر قبضہ کر کے سن 6 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اس اثنا میں حضرت ابو عبیدہ بھی اس مہم سے فارغ ہو کر ان سے مل گئے۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے کچھ دنوں کے مدافعت کے بعد مصالحت بیعمات کی ظاہر کی اور اپنے اطمینان کے لیے خواہش ظاہر کی کہ امیر المومنین خود یہاں آ کر اپنے ہاتھ سے معاہدہ لکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی گئی۔ انہوں نے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کیا اور رجب سن 16 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کا سفر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر نہایت سادگی سے ہوا۔ مقام جابیہ میں افسروں نے استقبال کیا اور دیر تک قیام کر کے بیت المقدس کا معاہدہ صلح ترتیب دیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کے بیت المقدس لے گئے۔ پھر عیسائیوں کے گرجا کی سیر کی۔ نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے گرجا میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ آئندہ نسلیں اس کی حجت قرار دے کے مسیحی معبدوں میں دست اندازی نہ کریں، باہر نکل کر نماز پڑھی۔ بیت المقدس سے واپسی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ملک کا دورہ کیا، سرحدوں کا معائنہ کر کے ملک کی حفاظت کا انتظام کیا اور بخیر و خوبی مدینہ واپس تشریف لائے۔ متفرق معرکے اور فتوحات۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی متفرق معرکے پیش آئے۔ اہل جزیرہ کی مستعدی اور ہر پل کی اعانت سے عیسائیوں نے دوبارہ حمص پر قبضے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ فلسطین کے اضلاع میں قیصاریہ نہایت آباد اور پر رونق شہر تھا۔ سن 13 ہجری میں عمر بن العاص نے اس پر چڑھائی کی۔ سن 18 ہجری تک متواتر حملوں کے باوجود فتح نہ ہو سکا۔ آخر سن 18 ہجری کے اخیر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کی مدد سے قلعے پر قبضہ کر لیا اور شہر پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ جزیرے پر سن 16 ہجری میں عبداللہ بن المغنم نے فوج کشی کی۔ تقریب کا 1 مہینے تک محاصرہ رہا اور 24 دفعہ حملے ہوئے۔ آخر میں اسے تدبیر سے مسخر ہوا۔ باقی علاقوں کو ایاز بن غنم نے فتح کیا۔ اسی طرح سن 16 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ نے خوزستان پر حملہ کیا۔ سن 17 ہجری میں وہ معزول ہوئے اور ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے نئے سر و سامان سے حملہ کیا اور حواز، متازر، سوس، رامارس کو فتح کرتے ہوئے خوزستان کے صدر مقام
شوستر کا رخ کیا. یہ نہایت مستحکم اور قلعہ بند مقام تھا، لیکن ایک شخص کی رہنمائی سے مسلمانوں نے طے خانے کی راہ سے گھس کر اس کو مسخر کر لیا. یہاں کا سردار حمزان گرفتار کر کے مدینہ بھیجا گیا. وہاں پہنچ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش ہوئے، خاص مدینہ میں رہنے کی اجازت دی اور 2000 سالانہ مقرر کر دیا. فتوحات مصر. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باصرار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر 4000 فوج کے ساتھ مصر پر حملہ کیا اور فرما، بلیبس اور منین وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے فسطاط کے قلعے کا محاصرہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امدادی فوج کے لیے لکھا. انہوں نے 10,000 فوج اور 4 افسر بھیجے. زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن المخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مرتبہ کے لحاظ سے افسر بنایا. 7 مہینے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی شجاعت سے قلعہ مسفر ہوا اور وہاں سے فوجیں اسکندریہ کی طرف بڑھی. مقام کربو میں ایک سخت جنگ ہوئی. یہاں بھی عیسائیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے اسکندریہ پہنچ کر دم لیا اور چند دنوں کے محاصرے کے بعد اس کو بھی فتح کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مزدہ فتح سنا تو سجدے میں گر پڑے اور خدا کا شکر ادا کیا. فتح اسکندریہ کے بعد تمام مصر پر اسلام کا سکہ بیٹھ گیا اور بہت سے قبطی برزات رغبت حلقہ بگوش اسلام ہوئے. شہادت. مغیرہ بن شعبہ کے پاس ایک فارسی غلام فیروز نامی نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی. شکایت بیجا تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ نہ کی. اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا. متواتر 6 وار کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کے صدمے سے گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. یہ ایسا زخم کاری تھا کہ اس سے آپ جانور نہ ہو سکے. لوگوں کے اصرار سے 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو، جس پر باقی 5 پر اتفاق ہو جائے، اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے. ان لوگوں کے نام یہ ہیں: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفن ہونے کی اجازت لی گئی. اس کے بعد مہاجرین، انصار، اعراب اور اہل ذمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور اپنے صاحبزادے عبداللہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہوا ہو، اگر وہ میرے متروکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر ہے، اور ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے سوا اور کسی کو تکلیف نہ دینا. غرض اسلام کا سب سے بڑا ہیرو ہر قسم کی ضروری وصیتوں کے بعد 3 دن بیمار رہ کر محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن سن 34 ہجری میں واصل بحق ہوا اور اپنے محبوب آقا کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا. ازواج و اولاد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد نکاح کیے. ان کے ازواج کی تفصیل یہ ہے: زینب ہمشیرہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں مسلمان ہو کر مری. قریبہ بنت میت المخزومی مشرکہ ہونے کے باعث انہیں طلاق دے دی تھی. ملکہ بنت جرول مشرکہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی دی تھی. عاتقہ بنت زید ان کو بھی طلاق دے دی. عاتقہ بن زید، ان کا نکاح پہلے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئے. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور دیدہ تھیں.
نور دیدہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نبوت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سن 17 ہجری میں 40,000 مہر پر نکاح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے سب سے ممتاز ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں داخل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت بھی انہی کے نام پر رکھی تھی۔ اولاد مذکور کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عاصم، ابو شہمہ، عبد الرحمن، زید، مجیر۔ ان سب میں عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم اپنے علم و فضل اور مخصوص اوصاف کے لحاظ سے نہایت مشہور ہیں۔ فاروقی قرارنامے، فتوحات پر اجمالی نظر۔ فتوحات کی جو تفصیل اوپر گزر چکی ہے اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ مسلمانوں نے اپنے جوش ثبات اور استقلال کے باعث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ عہد خلافت میں روم و ایران کی عظیم الشان حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ لیکن کیا تاریخ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ چند صحرا نشینوں نے اس قدر قلیل مدت میں ایسا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا ہو؟ بے شبہ سکندر، چنگیز اور تیمور نے تمام عالم کو تہبالہ کر دیا، لیکن ان کی فتوحات کو فاروق اعظم کی کشور ستانی سے کوئی مناسبت نہیں۔ وہ لوگ ایک طوفان کی طرح اٹھے اور ظلم و خونریزی کی مناظر دکھاتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف کو گزر گئے۔ چنگیز اور تیمور کا حال تو سب کو معلوم ہے۔ سکندر کی یہ کیفیت ہے کہ اس نے ملک شام میں شہر سور فتح کیا تو 1000 شہریوں کے سر کاٹ کر شہر بنا کی دیوار پر لٹکا دیے اور 30,000 بے گناہ مخلوق کو لونڈی غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ اسی طرح ایران نے اس تخر کو فتح کیا تو مردوں کو قتل کرا دیا۔ پارٹ ٹائم یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 11 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔